سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ تقریباً 56 ممالک ہیں جو اسلامی آپ سب کے علم میں ہے، لیکن جتنی توہین رسالت یا مذہب کی توہین پاکستان میں ہوتی ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی کو قتل بھی کیا جاتا ہے، قوانین کا احترام بھی نہیں کیا جاتا، خود ہی لوگ احتساب شروع کر دیتے ہیں، اور کسی اسلامی ملک میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی اسلامی ملک سے اس طرح کی خبر ملی ہو کہ کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہو۔ لیکن کیا وجہ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ یہ کیس آپ کے سامنے آتے ہیں، اور ان میں جب انکوائری کی جاتی ہے تو اکثر کیس ایسے ہوتے ہیں جو ذاتی دشمنی کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور بعد میں لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ قوم کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم کسی چیز میں بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ آج بھی ہمارے حالات ملک کے ایسے ہی ہیں، آپ سب کے سامنے جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ پارلیمنٹ میں لوگ جو ہیں وہ آئین تبدیل کر رہے ہیں، کسی عدالت کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا فیصلہ کیا۔ پچھلے چند سال سے کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالتیں فیصلہ کیا کر رہی۔ کبھی الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے کیس، کبھی عدالت کے پاس آ جاتا ہے، سپریم کورٹ کچھ کہہ رہی ہے، الیکشن کمیشن کچھ کہہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو قوانین ہیں ان پر نہیں عمل ہوتا، اور جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے ان میں حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ کوئٹہ میں پچھلے دنوں آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک پولیس والے نے توہین رسالت ایک بندے کے اوپر الزام تھا، اس کو قتل کر دیا۔ لیکن آج کے پروگرام میں جو بات آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ ایک اور نئی بات ہے۔ نئی بات یہ ہے کہ جس پولیس والے نے قتل کیا تھا، اب یہ خبریں سوشل میڈیا پہ چلا دی گئی ہیں کہ اس بندے کو ان کے گھر والوں نے معاف کر دیا، اور یہ جلد بندہ جو ہے یہ جیل سے باہر آ جائے گا۔ پاکستان میں ایسے قوانین ہیں، اسلامی قوانین بھی ہے، کہ اگر آپ کے وارث جو ہے جن کا کوئی قتل ہوا ہے وہ معاف کر دیتے یا پیسے لے لیتے یا کسی طرح صلح صفائی کر لیتے تو پھر وہاں پہ ظاہر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور اس پر یہ خبریں چلا دی گئی ہے کہ عنقریب وہ پولیس والا جو ہے وہ باہر آ جائے گا، اور پھر وہ باہر آنے سے یہ نہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے گا، کل کو کسی اور کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر والوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ نے یہ ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اور اس بندے نے بڑا نیک کام کیا ہے اور آپ کے بندے کی غلطی تھی۔ جس طرح پچھلے دنوں یہ بھی خبر آپ کو میں نے دی تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اسے یہاں دفنانے بھی نہیں دیں گے، یہ گستاخ رسول ہے، اور اس کو یہاں پہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس زمین پہ اس کی تدفین ہو۔ جو کل والا کیس تھا جس پر میں نے بات کی تھی، اس میں ان کے گھر والوں نے اس کی جو میت تھی وہ لینے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ میت لی تو ہمارے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی یہ نقصان لوگ پہنچا سکے، کیونکہ جہالت ہے ہر طرف، اور لوگ جو ہے ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ ہمارے گھر کے لیے بھی مصیبت بن سکتی ہے، ہمارے گھر کو جلا دیں گے، کیونکہ پولیس تو وہاں پہ سیاستدانوں کے آگے پیچھے پروٹوکول میں مصروف ہے، اور وہ بڑے خوش رہتے ہیں ان کی پروٹوکول دیکھ کے، عوام کی ان کو فکر نہیں۔ پولیس والے خود جرائم میں ملوث ہوتے، اور پولیس والے خود یہ سب کام جو ہے وہ بڑے، آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک بائک پولیس والا چوری کر رہا، ساتھ 4 پولیس والے اور آئے ہوئے، میرے پاس ویڈیو ہے، اور جب اس کو کسی ویڈیو کیمرے والے نے یا موبائل نکال کے ویڈیو بنانی شروع کی تو وہ اب مصیبت میں پڑ گئے۔ اس نے سب پولیس والوں کی تصویریں دکھائی، ویڈیو دکھائی، تو پولیس والے خود چور ہے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کی خبریں ملتی رہتی ہے۔ 2 دن پہلے اسلام آباد میں بھی 4 پولیس والے گرفتار کیے جو ڈکیت تھے، اور خود ہی وہ پولیس میں تھے اور خود ہی ڈکیتی کرتے۔ یہی حالت سیاستدانوں کی ہے، یہی حالت ہے عام جو پبلک ہے اس کی بھی حالت ہے۔ ہر ایک کے 2 چہرے ہیں، ایک سامنے چل رہا ہے ایک پیچھے چل رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ گیم کیا ڈال رہی ہے۔
توہین مذہب کے جو یہ آئے دن کیس ہے ان میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ پھر آپ توہین بھی کر رہے ہیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے بات. لوگ دیکھتے بھی ہے، کبھی سوات میں کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی یہ کوئٹہ واقعہ ہے یا کل میرپور کا واقعہ ہے، تو عام یہ واقعات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کیا جاتا. کسی نے ابھی تک یہ جو 3 کیس ہے ان کی مکمل سوات والے کی تو چلو انکوائری ہوئی تھی، یہ 2 کیس جو ہے کسی کو مکمل طور پر اس کی انکوائری کا پتہ نہیں کہ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا تھا. سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اسے شیئر کر دیتے ہیں اور وہ بھی کوئی اس طرح کی ہوگی تو آپ بھی اس کے مجرم ہیں، ملزم نہیں مجرم ہے، کیونکہ الزام کے بعد آپ کو صفائی کا حق ہوتا ہے لیکن مجرم کو صفائی کا حق نہیں ہوتا، بس اس کے پھر جو بھی سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے. تو جو لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی ان کے اکاؤنٹ میں پرابلم ہو جائے تو فوری طور پر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر بندے کو اس طرف دیکھنا چاہیے، خاص کر جو پاکستان میں رہتے ہیں. جو یورپ اور دوسرے ممالک میں رہتے ہیں یہاں کے حالات کچھ مختلف ہیں اور یہاں پہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو بندہ کسی اگر غلطی نہ بھی کرے، جس طرح پاکستان میں بغیر غلطی کے بھی قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ اگر نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آئے تھے یہی جو بھی آپ دیکھ رہے حالات بنے ہوئے اور تو ہماری کسی طرف نظر نہیں ہے مگر سب کی اسی پہ نظر ہے کہ یہی سب سے پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا چاہیے. یہ میں بتا دوں جب آپ یہ کوئٹہ والا کیس جس طرح بتا رہا ہوں اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اور لوگوں کی بھی اس میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور لوگ بھی پھر اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہوں گے اور قوانین جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ پھر آپ ایک طرف رکھتے وہاں پہ پولیس جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی کس طرح کر سکتی یا پولیس والے خود جا کے اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیں. ہوتا تو یہ ہے کہ جو بھی بندہ اب قتل ہوا ہے اس کو اس کے وارث جو ہے وہ عدالت میں جائیں، وہاں پہ پہلے بتائیں جناب یہ بے گناہ تھا، اس کے اوپر کوئی نہیں تھا. تو یہ دونوں چیزیں جو کیس 2 میں بتا رہا ہوں آپ کو کالا والا اور یہ کوئٹہ والا، یہ ویڈیو کا تو معاملہ تھا. جو پہلا تھا وہ بھی سوشل میڈیا کا کوئی پرابلم تھا کہ کوئی ویڈیو بنائی گئی تھی اور وہ پھر بتایا گیا کہ جناب اس نے توہین مذہب کی یا توہین رسالت کی اور اسی کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا اور پولیس والے نے پھر جیل میں آ کے دوسرے پولیس اسٹیشن سے آ کے اس نے پھر یہ اس کو قتل کیا. کل بڑا یہ دردناک واقعہ تھا. میں ویسے اس پر پروگرام تو کر چکا ہوں مگر جس طرح اس کی لاش کو جلایا جا رہا تھا یہ بھی ایک انسانیت کی بے حرمتی ہے اور میرا خیال ہے اس پر بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر ایک بندے کو مار بھی دیا پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں. یہی سوات میں ہوا تھا. تو جس قوم کو ابھی تک نہ زندہ کی سمجھ ہے نہ مردہ کی سمجھ ہے وہ کیوں نہیں مشکلات سے نکل رہی، یہ میرا خیال آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی سمجھنے میں. جہالت ہے اور جہالت سے باہر نکلنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کر رہے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں. ناظرین، سب سے پہلے انسانیت کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. جھوٹے الزامات نہیں لگانے چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، ہر چیز دیکھنی چاہیے. پھر کسی کو اگر آپ سزا دینا چاہتے تو دیں، لیکن اگر وہ بے قصور ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ پوری قوم کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ سزا بھی مل رہی ہے قوم کو. ہر طرف آپ دیکھتے ہیں جو بھوک افلاس جس طرح کی زندگی گزاری جا رہی ہے وہ آپ سب کے علم ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.